آج کل آپ جہاں بھی دیکھیں مصنوعی ذہانت یعنی AI کی ہی بات ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی جو سب کچھ بدلنے کا وعدہ کرتی ہے ہماری اس سب سے قیمتی انسانی صلاحیت یعنی تخلیقیت کے لیے ایک خطرہ بن سکتی ہے؟ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ معاملہ آخر ہے کیا۔ یہی وہ بڑا سوال ہے جو آج کل بہت سے فنکاروں، لکھاریوں اور تخلیق کاروں کو پریشان کر رہا ہے۔ کیا مشینیں سچ میں انسانی تخیل کی جگہ لے سکتی ہیں؟ یہی ہماری آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 16%۔ دی اکانومسٹ کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ دنیا بھر میں 16% کارکن ہر مہینے جنریٹو AI استعمال کر رہے ہیں، اور یہ صرف ٹیکنالوجی کے ماہر نہیں ہیں بلکہ ہم جیسے عام لوگ ہیں۔ یعنی یہ بحث اب کوئی مستقبل کی بات نہیں رہی، یہ ہمارے آج کی حقیقت بن چکی ہے۔ تو اس بڑے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ کریٹیوٹی یعنی تخلیقیت ہے کیا چیز۔ بہت سادہ الفاظ میں کہیں تو تخلیقیت کا مطلب ہے کچھ نیا، کچھ الگ سوچنا۔ یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو ہزاروں سالوں سے آگے بڑھا رہی ہے اور ہمیں باقی تمام مخلوقات سے الگ کرتی ہے۔ اچھا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ایبسٹریکٹ چیز کو، اتنی غیر محسوس چیز کو ناپا کیسے جائے؟ یہ کوئی ریاضی کا سوال تو ہے نہیں، لیکن یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ماہرین نفسیات نے اس کا ایک بڑا دلچسپ حل نکالا ہے۔ اسے کہتے ہیں آلٹرنیٹیو یوز ٹیسٹ یا متبادل استعمال کا ٹیسٹ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ہمیں پہلی بار موقع دیتا ہے کہ ہم انسان اور AI کی تخلیقی صلاحیتوں کو آمنے سامنے رکھ کر پرکھ سکیں۔ اب اس ٹیسٹ کے اصول بہت ہی آسان ہیں۔ یوں سمجھیں کہ کسی کو ایک عام سی چیز دی جاتی ہے، جیسے کہ ایک سکیٹ بورڈ، اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ 1 منٹ کے اندر اندر اس کے زیادہ سے زیادہ انوکھے استعمال بتائیں۔ تو نتائج کیا نکلے؟ جب یہ ٹیسٹ انسانوں پر آزمایا گیا تو وہ اوسطاً 1 منٹ میں بمشکل 4 نئے آئیڈیاز دے پائے، لیکن جب یہی کام ایک چارٹ بورڈ کو دیا گیا تو اس نے صرف 10 سیکنڈ میں 120 سے زیادہ استعمال بتا دیے۔ یہ فرق، یہ رفتار اور تعداد کا فرق واقعی دماغ گھما دینے والا ہے۔ اور بس یہیں سے اصل بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا صرف بہت سارے خیالات دے دینا ہی تخلیقیت ہے، یا پھر اصلی تخلیقیت کا تعلق خیالات کے معیار سے ہے، ان کی گہرائی، ان کی انفرادیت سے ہے؟ تو چلیں اس بحث کے دونوں پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان خدشات کی جو بہت سے فنکاروں اور لکھاریوں کے دل میں ہیں کہ AI ہماری اصلیت اور انفرادیت کو شاید ختم ہی کر دے گا۔ مثال کے طور پر نائجیریا کے شاعر رضوان فساسی کا ماننا ہے کہ سچی تخلیقیت انسانی تجربات سے آتی ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ سے جنم لیتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو AI کے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو خود کچھ محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر دوسری طرف پابلو پکاسو کا یہ مشہور قول سامنے آتا ہے جو اس پوری بحث کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ یہ سوال کو جنم دیتا ہے کہ بھئی اصل ہونے کا مطلب آخر ہے کیا؟ کیا کوئی بھی خیال، کوئی بھی فن پارہ مکمل طور پر نیا ہوتا ہے؟ تو AI کے خلاف جو بنیادی خدشات ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا، کاپی رائٹ کا مسئلہ۔ AI ماڈلز لاکھوں فنکاروں کا کام ان کی اجازت کے بغیر استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا، اصلیت کی کمی۔ ناقدین کہتے ہیں کہ AI کچھ نیا نہیں بنا رہا، وہ تو بس پرانے خیالات کو ہی جوڑ توڑ کر پیش کر رہا ہے۔ اور تیسرا، سب سے بڑا ڈر، جیسا کہ ہانگ کانگ کی اینیمیٹر ویدا کہتی ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی انسانوں سے ان کا روزگار ہی نہ چھین لے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا ایک پہلو۔ اب ذرا سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ بہت سے تخلیق کار AI کو خطرہ نہیں بلکہ جدت اور کچھ نیا کرنے کے لیے ایک زبردست ٹول کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ مثلاً میوزک پروڈیوسر مین کو ہی لے لیں، انہوں نے ادریس ایلبا جیسے بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ وہ تو AI کو تخلیقی عمل میں ایک پارٹنر، ایک ساتھی کے طور پر دیکھتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ تخلیق کار اسے استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ اچھا، وہ اسے نئے آئیڈیاز کے لیے ایک ساؤنڈ بورڈ کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جب دماغ بالکل خالی ہو جاتا ہے تو AI ایک ایسے ساتھی کا کام کرتا ہے جو اس بلاک کو توڑنے میں مدد دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ جیسے تکنیکی کاموں کو بھی یہ بہت تیز کر دیتا ہے۔
اور یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ ذرا سوچیں، پہلے ایک فلم بنانے کے لیے کتنا کچھ چاہیے ہوتا تھا، بڑا بجٹ، بہت سارے لوگ، خاص قسم کی مہارتیں۔ لیکن اب اے آئی ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر رہا ہے۔ ماہرین اسی کو تخلیقیت کی جمہوری تشکیل کہہ رہے ہیں، یعنی اب کوئی بھی، چاہے اس کے پاس وسائل ہوں یا نہ ہوں، اپنی کہانی دنیا تک پہنچا سکتا ہے۔ تو ہم نے دونوں طرف کی دلائل سن لیے، ایک طرف خدشات ہیں، ڈر ہے، اور دوسری طرف امید اور جدت کا جشن ہے۔ اب وقت ہے کہ ان سب کو اکٹھا کر کے کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ تو پھر واپس اسی بنیادی سوال پر آتے ہیں، ان تمام باتوں کے بعد کیا اے آئی واقعی ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کر دے گا؟ اس پر میوزک پروڈیوسر مینن کا جواب بہت ہی گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان فطری طور پر تخلیقی ہے اور ہم ہمیشہ ایک قدم آگے رہیں گے۔ آج کا اے آئی وہ تو ان چیزوں پر ٹرینڈ ہے جن کا تصور ہم انسان پہلے ہی کر چکے ہیں، یعنی انسانی تخیل ہی وہ مستقبل بناتا ہے جس سے اے آئی سیکھتا ہے۔ اور ظاہر ہے جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا حصہ بن رہی ہے، شفافیت کی ضرورت بھی بڑھ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہمیں اے آئی سے تیار کردہ جیسے لیبلز ہر جگہ نظر آئیں، تاکہ یہ واضح ہو کہ کون سا مواد انسانی تخیل کا نتیجہ ہے اور کون سا مشین کا۔ تو آخر میں یہ سوال صرف فنکاروں کا نہیں بلکہ ہم سب کا ہے۔ کیا اے آئی ایک ایسا خطرہ ہے جس سے ڈرنا چاہیے، یا یہ ایک نیا اوزار ہے جسے استعمال کرنا سیکھنا چاہیے؟ اس کا جواب شاید اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔